بھائیو دوست بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر کے جمعے کی نماز کے لیے آنے کی توفیق دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے غسل کر کے اور اچھے کپڑے پہن کے اور عطر وغیرہ لگا کر کے مسجد کی طرف پیدل چل کے آتا ہے تو جتنے قدم وہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا احرام باندھ کر کے اللہ کے گھر میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا حکم ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور پھر اچھے کپڑے پہنے اور عطر لگائے اور پھر جو ہے جتنا موقع ملے اتنی نماز پڑھے، دو آدمیوں کے بیچ میں نہ بیٹھے، تو اس آدمی کے اللہ رب العزت اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ لیکن میرے بھائیو دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، اور وہ دولت کیا ہے؟ ایمان کی۔ ایک انسان کو پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت مل جاوے اور ایمان کی دولت سے محروم رہ جاوے تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی ٹوٹے اور خسارے کے اندر ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نقصان کے اندر ہے۔ اور جسے ایمان کی دولت مل گئی اور دنیاوی اعتبار سے وہ کمزور ہے تو دنیا کی زندگی تو گزر ہو جائے گا، کسی حال میں بھی انسان اس کو بسر کر لیتا ہے، اصل مسئلہ جو ہے آخرت ہے۔ اور ایمان کے ساتھ جس نے دنیا کی زندگی کو بسر کیا ہے وہ آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے اڑائے گا۔ مزے تو اسی کے ہوں گے جو دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا تھا اس وقت ساری روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے ایک ہی آواز ہو کر کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ لیکن ایک دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بھیجا ہے وہ صرف امتحان کے لیے، ایمان والوں کے لیے دنیا بطور امتحان ہے اور غیروں کے لیے جنت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ایمان والا مسلمان دنیا کے اندر آ کر کے دنیا کے جمع کرنے میں اور دنیا کے محبت میں لگ گیا لیکن اپنی آخرت کو بھول گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو پر پھر رحم کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر کے آواز لگائی کہ اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا اللہ رب العزت نے انہیں بھی کامیاب کیا، اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا ہے وہ چاہے ملک مال کے مالک کیوں نہ ہو، چاہے عہدہ ڈگری سب کچھ بادشاہ سلطنت سب کچھ ہو، سب کچھ کو ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے انہیں ناکام کر دیا۔ سب اسباب ہیں دنیا کے اندر، سارے ان کے پاس اسباب ہیں۔ قارون کے پاس بادشاہ، نمرود کے پاس بادشاہ ہے، اور فرعون کے پاس اس کے پاس فوج ہے، اور قارون کے پاس مال ہے۔ ان ساروں کے پاس مال بھی ہے، فوج بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، لیکن ان نہ کسی کی فوج نے فوج کام دیا، نہ مال والے کے پاس مال نے کام دیا، اور نہ ہی حکومت والے کے پاس حکومت نے کام دیا۔ یہ سارے کے سارے ناکام ہوئے۔ لیکن اللہ کو ماننے والے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھی عزت دی ہے اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہمیں جو ہے اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کا اظہار کرنا۔ کلمے کی اقرار کی جگہ زبان ہے اور اس کے اظہار کی جگہ اس کا دل ہے، کہ دل سے جو ہے اس کو ماننا کہ یہ ساری چیزیں، سارے نقشے جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ ان سارے نقشوں کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ مردہ انڈے سے زندہ بچے کو پیدا کر دیتا ہے، اور زندہ مرغی سے اللہ جو ہے مردہ انڈوں کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ کرتا ہے اور مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز کے مالک ہیں اللہ۔ جو ارادہ کرتے ہیں وہ اس کے امر کن سے ہو جاتا ہے، اور انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہم تو دنیا کے اندر آ کر کے دنیا کو جمع کرنے میں اور دنیا کے حوث میں لگے کہ دنیا کو جمع کر لے، اسی قدر ہماری کامیابی ہے۔
دنیا کو ایک دن ہمیں چھوڑنی ہوگی، دنیا کو ایک دن ہمیں ایک دن چھوڑنی پڑے گی، چاہے اس کو خوشی سے چھوڑے یا غمی سے، بہرحال ایک دن دنیا کو چھوڑنی پڑے گی۔ حدیث کے اندر آتے ہیں جس مفہوم میں ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، اور تینوں جو ہے اس کی قبر تک جاتے ہیں، مال، رشتہ دار اور اعمال۔ مال اور رشتہ دار یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اعمال اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ بھلے اعمال ہیں تو جنت تک پہنچا دیں گے اور برے اعمال ہیں تو جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر کے ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم اپنے رب کی رضا والے اعمال کریں۔ جب اندر ایمان ہوگا، ایمان جو ہے مضبوطی والا ہوگا، تو پھر انسان جو ہے اللہ کی اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں کے اوپر عمل کرے گا۔ اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر اللہ کی جو ہے مرضیات والے اعمال چھوٹ جائیں گے، اللہ کے مرضی والے اعمال چھوٹ جائیں گے، پھر انسان اپنی منمانی کرے گا، اپنی چاہت والے اعمال کرے گا۔ جی میں آیا کبھی کر لیا، جی میں آیا چھوڑ دیا، اور جی میں آیا ہوا یہ کوئی دین نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوست بزرگوں کہ جو عمل کریں اللہ کے خوف کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، میرے بھائیو دوست بزرگوں بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، کہ بندہ جو ہے میری بندگی کر کے آئے۔ اس لیے میرے بھائیو دوست بزرگوں یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان کی بنیاد پہ ہوں گی، اور ایمان جو بنے گا وہ دعوت سے۔ جتنی ہم ایمان کی دعوت دیں گے، جتنی ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی جو ہے کبریائی کو سمجھائیں گے، اللہ کی ذات کو جو ہے لوگوں کے سامنے بولیں گے، اتنا ہی اللہ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ آج ہم نے دنیا کو بولا ہے تو دنیا ہمارے دلوں کے اندر جو ہے بس گس گئی ہے، دنیا آج ہمارے دلوں کے اندر رچی ہوئی ہے۔ اس دنیا کو جو ہے نکالنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر صحابہ کے اوپر 13 سال مسلسل محنت کی ہے، 13 سال صحابہ کے ایمان کے اوپر محنت کروائی گئی ہے۔ اس کلمے کو دلوں کے اندر اتارا ہے تو صحابہ کے لیے بڑے سے بڑا عمل کرنا آسان اور چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنا بھی ان کے لیے آسان ہوگا۔ زمانہ جہالیت کے اندر جس کے گھر میں پرانی شراب ملتی تھی وہ سب سے بڑا عزت دار سمجھا جاتا تھا، لیکن جب شراب حرام ہوئی تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں ملک شام سے جو ہے کئی اونٹ بھر کے لائے گئے شراب کے، اور ایک دم سے ان سارے شراب کو جو ہے نیچے جو ہے ڈال دیا کہ کیا ہو گیا کہ یہ حرام ہو گئی۔ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں، اور آج ہمارے لیے جو ہے عمل کرنا مشکل، کیونکہ ہم نے جو ہے دلوں کے اوپر محنت نہیں کی ہے۔ آج ہم نے جو ہے دلوں کے اوپر محنت نہیں کی، اگر محنت کی ہے تو دنیا کی چیزوں کو بولا ہے، دنیا کو جو ہے کمایا، دنیا کو دیکھا اور دنیا کو بولا۔ اس لیے دنیا ہمارے دل کے اندر کہ اگر ہم جو ہے اس مال کو ٹوکن پہ تلائیں گے تو اتنا ہمیں نفع ملے گا، اور فلاں بازار کے اندر لے جائیں گے جس کے اتنا نفع ملے گا۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں کیونکہ دنیا دل کے اندر جو ہمارے گھر کر چکی ہے، اس دنیا کو جو ہے اس محنت کے ذریعے سے نکالیں دلوں سے، اور اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر لائیں کہ ان سارے نقشوں کے اور سارے اسبابوں کے خلاف اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسباب اور نقشے ان کے خلاف ہوں، جیسے صحابہ بدر کے موقع پہ جو اللہ کے راستے میں ہیں، سامنے اسباب ایسے ہیں کہ صحابہ کے ہاتھوں میں نہ ہتھیار ہیں، نہ پیٹ میں کھانا ہے، نہ پاؤں میں جوتے ہیں، اور نہ جسم پہ کپڑا ہے۔ صحابہ کے اسباب کچھ بھی نہیں ہیں، اور سامنے والے لشکر سب کچھ ہے ان کے پاس، ہتھیار بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، اور کھانے پینے کا سارے نظم بھی ہیں، لیکن 313 اور سامنے کا مجمع 1000 کا، اللہ کا نام لے کر کے اور اللہ کے بھروسے پہ جب کھڑے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو صحابہ کو فتح دی، صحابہ کو فتح دی کہ کرنے عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مخلوق ہے، یہ تو مخلوق کیا نفع، مخلوق اپنی ذات میں نفع نقصان میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، مخلوق اپنی ذات میں نفع نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دلوں سے نکالیں کہ اللہ کی بڑائی کو بولیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی جو ہے کبریائی کو جو ہے بولیں گے، اتنا ہی اللہ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اور وہ آسمان بغیر کسی
ستون کے بغیر کسی کھمبے کے اللہ نے ٹھہرا رکھا ہے. انسان اگر ایک چھت بناتا ہے تو اس کے لیے کتنے جو ہے سہاروں کی اسے ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ نے کسی کا سہارا نہیں لیا. بغیر سہارے کے اور بغیر نمونے کے اللہ نے آسمان کو بنا دیا. کسی انجینئر سے اس کا جو ہے نہیں نقشہ نہیں لیا. اللہ نے اپنے جو ہے ہمارے کن سے اس کو تیار کر دیا. اللہ نے سورج بنایا پوری دنیا کے اندر، وہ سورج جو ہے روشنی پھیلا رہا ہے. جب وہ سورج نکلتا ہے تو دنیا کی تمام روشنیاں بے نور ہو جاتی ہیں. ایک سورج نکلتا ہے اور تمام جو ہے روشنیوں کو بے نور کر دیتا ہے. اور کتنوں جو ہے کروڑوں میل ہم سے دور ہے اور اتنی روشنی دے رہا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور تو کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہوئی چیزوں کے اوپر غور کر کے بنانے والے تک پہنچے ہیں. آج ہم نے بنی ہوئی چیزوں کے اوپر غور نہیں کی، اپنی ذات کے اوپر ہم نے غور کی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو جو ہے یہ اسباب اختیار کریں. یہاں تک کہ انسان جو منہ میں لقمہ ڈالتا ہے وہ لقمہ بھی جو ہے اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ میں اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنو یا اس کے لیے جو ہے نقصان کا. وہ لقمہ بھی جو اللہ سے اجازت لے کے جاتا ہے. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج ہم دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کے ایسے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے چھا گئی ہے کہ ہم آخرت کو ہی بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے جس میں حکم ہے کہ ہر آدمی اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا سوال کا جواب نہ دے دے. اللہ سوال کریں گے کہ میرے تمہیں جو ہے عمر دی، اس عمر کو کہاں لگئی؟ اور جوانی دی، جوانی کا اللہ الگ سے حساب لیں گے اور عمر کا اللہ الگ حساب لیں گے. پوری عمر کا اللہ حساب لیں گے اور جوانی کا اللہ الگ حساب لیں گے. جوانی دی، اس کو کس کام میں لگئی، کس صرف میں جو ہے خرچ کیا، دنیا کمانے میں یا اللہ کی اطاعت میں، اور مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں لگایا. اللہ کی مخلوق پہ اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے مال کو خرچ کیا یا جو ہے دنیا کو بڑھانے میں مال کو خرچ کر دیا ہے، اور کس طریقے سے مال کو کمایا ہے، اور پھر جو جانتے تھے اس کے اوپر کیا عمل کر گئے. آج ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں، جانتے ہوئے پھر بھی انجان کیوں بن رہے ہیں. اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا جائے بھئی اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے نکلو، تو بھئی ہم تو جانتے ہیں. جو نہیں جانتے، جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے پاس جاؤ. نماز کی دعوت نمازی کے لیے ہے، ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے. اگر ہم خود پابند بنیں گے تو ہماری ان چیزوں کے اثرات جو ہے دوسروں کے اوپر پڑیں گے. مسجد نبوی کے اندر اعمال جو ہے مضبوط ہو رہے تھے تو ان کے اثرات اللہ ملکوں کے اندر ڈال رہے تھے. ان کے اثر سے لوگ جو ہدایت کے اندر آ رہے تھے. مسجد نبوی کے اندر اعمال ہو رہے تھے تو ایک جو ہے بھیڑیا جو ہے چرواہ کو دعوت دے رہا ہے. ایک بھیڑیا چرواہ کو دعوت دے رہا ہے. بھیڑیا نے بکری کے اوپر حملہ کیا، چرواہ نے وہ بکری چھڑوائی تو بھیڑیا جو ہے ان سے انسانی زبان میں بات کر رہا ہے. تو چرواہ نے تعجب سے اسے دیکھا. تو بھیڑیا نے کہا تعجب سے دیکھنے کی کیا بات ہے، اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات بتاؤں کہ جا مسجد نبوی کے مدینہ کے اندر جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے دین سکھا رہے ہیں. تو بکریوں کو لے کر مدینے کے اندر آیا اور ساری کارگزاری اپنے آپ کے سنائی اور ایمان کے اندر داخل ہو گئے. ایک صحابی اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آواز سنی، گھبرا کے گئے بت کے پاس، گھر کے اندر بت رکھا ہوا ہے، اسی بت کے پیٹ میں سے آواز آ رہی تھی کہ بتوں کا زمانہ چلا گیا اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا. اور آج یہ انہی بتوں کے اندر ہم مبتلا ہو گئے کہ یہ کھیت، یہ دکان، یہ اسباب، یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں کے اندر بت بن کے بیٹھ گئی. آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کھیت سے پلتا ہوں تو یہ سب سے بڑا بت ہے.
ان کو دلوں سے نکالنا۔ اللہ کھیت کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی اللہ کسی دکان کا محتاج ہے، نہ اللہ کسی اور ذریعے کا محتاج ہے۔ اگر یہ زمین جو ہے تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، اور آسمان سے ایک بارش کا قطرہ نہ برسے، اور زمین سے ایک جو ہے دانہ غلہ نہ اگائے، پھر بھی اللہ جو انسانوں کو روزی پہنچا کر کے رہیں گے۔ اللہ اتنے بڑے طاقت کا مالک ہیں۔ کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے، اس کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پتھر توڑوایا، اس پتھر کے اندر سے جو ایک کیڑا نکلا ہے، اور اس کے کیڑے کے منہ کے اندر ایک دانہ پڑا ہے، تو اس کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ وہاں کون سے کھیت جوئے ہوئے تھے، کون سی ان کی کھیتی تھی اس کیڑے کی؟ اگر انسان کما کر کے لاتا ہے تو اللہ نے 18,000 مخلوق اور بھی بنائی ہے، اس مخلوق کی کون سی جو ہے کھیتی اور اسباب ہیں؟ ان کو اللہ کیسی روزی پہنچا رہا ہے؟ اللہ کی قدرت کو ہم دیکھیں، اللہ کے جو ہے اللہ کی بڑائی کو سمجھیں کہ اللہ کتنے بڑے طاقت کا مالک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، یہ ساری زمین، آسمان، انسان، جنات، یہ جتنے چیزیں ہیں تیری نافرمان ہو جائے تو تو کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا حکم ہے کہ موسیٰ میں ایک ایسے جانور کو بھیجوں گا جو ایک ہی لقمے کے اندر سب کو نگل لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، وہ جانور کہاں ہے کہ وہ اپنی چراگاہ میں چر رہا ہے؟ زمین، آسمان، ساری چیزوں کو ایک لقمے میں لے لے گا تو وہ بتاؤ کتنا بڑا جانور ہوگا، اور اس کی غذا کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کر رہا ہوگا؟ آج ہم اپنے جو ہے روٹی روزی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے کرنے سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو ہے آگاہ کر دیا ہے، ہوشیار کر دیا کہ شیطان اور نفس یہ دونوں چیزیں تمہاری دشمن ہیں، اور آج ہم اسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے کرنے سے ہم سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر نہیں تھے تو اس وقت کون کر رہا تھا، اور جب ہم دنیا کے اندر نہیں رہیں گے پھر کون کرے گا اس کو؟ جب ہم دنیا کے اندر نہیں تھے تو ہمارے گھر والوں کا، ہمارے دادا پردادا کس نے انتظام کیا، اور جب ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کا انتظام کون کرے گا؟ انسان اس چیز کو بیٹھ کے سوچے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، یہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے، یہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ہم سے وعدہ لیا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو جو ہے، انسان کے لیے اللہ نے جو ہمدردی کی، انسانوں کو یاد دلوایا وعدہ، اور پھر اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہی نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ کام اللہ نے جو ہے اس امت کو جو ہے سونپا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کے ہمدردی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ان کو جو ہے ان کی جھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے، ان کی منت خوشامد کر کے اللہ سے جو ہے جوڑ دینا۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہم تو ایک دم دنیا کے اندر مگن ہو کے لگ گئے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ ہر انسان جو ہے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا حکم ہے کہ جو آدمی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنی کھیتی دیتے ہیں جتنی اس کی مقدر میں ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو انسان آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آئے گی، اور آخرت بھی اس کی بن جائے گی۔ اللہ اس کی آخرت کو بھی بنا دیں گے۔ دنیا تو ہماری جتنی مقدر میں ہوگی اتنی وہ ہمیں مل کے رہے گی۔ اس لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو 5 باتیں آ کے فرشتہ لکھ کے جاتا ہے۔ اس کی پیدائش کی جگہ، اس کی موت کی جگہ، اور اس کی جو ہے رزق کتنا ہوگا، یہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا۔ یہ فرشتہ 5 باتیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کا ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ 5 باتیں لکھوا دیتے ہیں۔ تو روزی تو ہم 5 مہینے کے تھے اس وقت اللہ نے لکھوا دی ہماری، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے پہلی امتوں کا جو ہے ایک فتنہ ہوتا تھا اور میری امت کے دو فتنے ہیں۔ پہلی امتوں کا ایک فتنہ مال ہوتا تھا اور میری امت کے دو فتنے مال اور عورت، یہ دو فتنے بتائے ہیں، اور آج جو ہے امت انہی کے اندر جو ہے لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہمیں جو ہے اپنے ایمان کے بنانے کے اوپر محنت کرنی۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، موت سے پہلے ہر انسان کے پاس ایک موقع ہے، اور مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کے بھی ہم محتاج ہو جائیں گے۔ وہاں ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے، وہاں تو جو کر کے جائیں گے اس کا جو حساب ملے گا۔ بھلے ہوں گے تو بھلا جو ہے حساب مل جائے گا، اگر برے اعمال ہوں گے تو پھر انسان، اللہ حفاظت کرے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، قبر کے اندر پہنچتے ہی انسان کے ساتھ وہ جو ہے منظر اس کے شروع ہو جاتے ہیں، یا تو اس کے لیے قبر جو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، یا اس کے لیے جو ہے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے یا قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ پہلی منزل انسان کی جو ہے قبر ہے۔ آج ہم نے کتنے ساروں کو جو ہے لاکھوں من مٹی کے نیچے ڈالا ہے، ایک دن ہم بھی جو ہے اسی مٹی کے نیچے جائیں گے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور ایک دن مٹی کے اندر جو ہے مل جائے گا۔ آج جس مٹی کو جو ہم چمٹے ہوئے ہیں، جس مٹی کو جو دل لگائے بیٹھے ہیں، یہی مٹی ایک دن اپنا ہی نوالا ہمیں بنا لے گی۔ یہ مٹی اپنے اندر ہمیں لے لے گی، اور اس وقت مٹی سارا حساب ہی لے لے گی اپنا۔ انسان جو عمل کرتا ہے بھلے ہوں گے تو اس کے لیے جو ہے جو جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو یہ جہنم کا گڑھا بھی بنے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں موت سے پہلے جو ایک موقع دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مفہوم ہے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالنا۔ اور ہر انسان جو ہے ذمہ دار ہے۔ ہر بڑا جو ہے، اگر گاؤں کا، بستی کا، علاقے کا بڑا ہے تو اس کے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ گھر کا بڑا ہے تو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھیں گے، اور عورت سے بھی اللہ اس کے جو ہے ماتحت جو بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ ہر بڑے سے اس کے چھوٹوں کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ اس لیے اللہ نے سب کے اوپر جو ہے ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم جو ہے دوسروں کو دعوت دو، دوسروں کو سیدھے راستے پہ لگاؤ، ان کو پر محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے، نہ کوئی فرشتے کے ہاتھ میں، نہ نبی کے ہاتھ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب پہ آخری وقت کے اندر بھی جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اے چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لو، میں جو ہے آپ کل قیامت کے دن اللہ کے آپ کی سفارش کروں گا۔ اس وقت ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اگر میری قوم کا استانے کا ڈر نہ ہوتا کہ قوم کہے گی کہ ابو طالب نے موت کی ڈر کی وجہ سے جو ہے کلمہ پڑھا ہے، تو میں ضرور کلمہ پڑھ کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ نبی جی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا۔ تو اللہ نے جو ہے اللہ کی چاہت سے، چاہے وہ رنگ کا کالا ہے، حیثیت کا غلام ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، اور ایسا نوازا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر میں ہمیشہ مؤذن کی خدمت میں رہے، اور آخرت کے اندر اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار ہوں گے اور حضرت بلال جو اس اونٹنی کے نقیل کھینچ کر کے جنت کے اندر جا رہے ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، انسانوں کی دلوں کے اوپر اللہ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اجتماعات کے ذریعے سے، جوڑوں کے ذریعے سے، اور اللہ کے راستے میں نکال کر کے۔ مقصد کیا ہے؟ گھر چھڑانا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کو گھر چھڑا دو، گھر سے بے وطن کر دو۔ مقصد صرف ایک ہر ایمان والے کی، ہر انسان کی آخرت بن جائے۔ ہر ایمان والا، ہر انسان جو ہے اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے، چاہے وہ جو ہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر انسان اپنی آخرت کے بنانے میں لگ جائے۔ اس کے لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہمارے جو ہے
11 جو ہے 5 کوسے ہیں، ہر 5 کوسے کے اندر ساتھی جو کوئی پہنچے ہیں تو ہر ایک کے جو ہے 6 تاریخ کو جوڑ ہوں گے، اور 7 تاریخ کو جو ہے پرانوں کو کمار والا کے اندر جوڑا گیا ہے، اور آج جمعہ ہے، جمعے کے دن جو ہمیشہ اس مسجد کے اندر جوڑ ہوتا ہے ہفتے واری، تو یہ سارے ساتھی کوشش کریں کہ جو ہم جو جوڑ کے اندر آج یہیں مسجد کے اندر قیام کریں گے، اللہ کے راستے میں ایک رات جو ہے اللہ کے راستے میں گزار دینا، جنت کے باغوں میں ایک رات گزارنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اتنی دیر کھڑے ہو جانا کہ اٹھنے کا تھن دبایا اور پھر چھوڑ دیا، دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بھی افضل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونے کے اوپر اللہ اتنا بڑا اجر اور انعام دے رہے ہیں، تو ہم ایک رات اللہ کے راستے میں گزاریں گے تو اللہ کتنا بڑا انعام دیں گے۔ اس وقت انسان پچھتائے گا کہ ساری میری جو ہے زندگی اللہ کے راستے میں گزر جاتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے نیت عزم کریں کہ انشاءاللہ آج ہم یہی جو ہے مسجد کے اندر قیام کریں گے، تو کرو گے نا سارے؟ انشاءاللہ مری ہے، کرو گے نا سارے؟